بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کا اخلاق اور آپ کا قیام امن، آقا علیہ السلام کا مشرکین مکہ کے ساتھ کیا کردار تھا اور حضور نے امن کی خاطر کیا قربانیاں دی، اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو پوری دنیا میں جس امن کی بات ہو رہی ہے، اس امن کی بنیاد تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکۃ المکرمہ یعنی عرب کی سرزمین پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی۔ آپ کو علم ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اہم واقعہ، جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ الرسول چلے گئے، تو رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کعبہ کے اندر ہوں اور کعبے کا طواف کر رہا ہوں اور دیدار الہی سے مشرف ہو رہا ہوں۔ صبح جب ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد آپ نے چلنے کا حکم دیا۔ اس وقت آقا علیہ السلام 1400 اصحاب کے ساتھ مدینۃ الرسول سے چل پڑے، اور جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے چلے کہ ہم نے کعبے کا طواف کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں آپ نے ایک ڈیرا لگا دیا، اور سوچ و فکر یہ تھی کہ یہاں سے کوئی آدمی بھیجا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک غلام کو بھیج دیا، اور اس غلام کا نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک بڑا وسیع واقعہ ہے۔ القصہ کے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی جب بات سنی تو عثمان غنی کو کہا کہ آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی ایک عقیدت والے تھے اور عاشق مصطفیٰ تھے۔ آپ نے کہا بھائی میرا اصل کعبہ تو صلح حدیبیہ پہ ہے، میں اس کعبے کے بغیر تو کوئی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوں، جب تک میری عبادت کے اندر میرا محبوب شامل نہیں ہوگا میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا۔ القصہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ پر بیٹھ کر 1400 اصحاب کی بیعت لی، اور خالق قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق جن لوگوں نے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مؤمنین سے راضی ہوں، اور وہ مؤمنین کون تھے؟ اصحاب رسول تھے۔ یارو جن سے خدا راضی ہوگا، جن سے مصطفیٰ راضی ہوگا، ہم ان کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اصحاب رسول کا احترام کریں۔ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور جو لوگ محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر اس شجرہ کے نیچے بیعت کرتے ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ ایک تو ثابت یہ ہوا کہ بیعت کرنا اس میں خدا کا بھی حکم شامل ہے، اور بیعت لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی شامل ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کسی کامل مرشد کا ہاتھ پکڑیں، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر وہ ہماری منزلوں کو طے کرائے، ہماری زندگی کے معاملات کو طے کرائے۔ اور کامل مرشد کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد او سیڑیے جڑا دو جگ دی خوشی وکھاوے اور اول غم ٹکڑے دا میٹے وقت مولا دا راہ سمجھاوے۔ کہ کامل مرشد کہتے اس کو ہو، کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو۔
جس کا چلنا بھی سنت کے مطابق، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا گفتگو کرنا، جس کا کلام کرنا، جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ اس کے خوف اور اللہ اس کی رسول کی محبت یاد آ جائے، اسے کامل مرشد کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب بیعت کی تو تمام صحابہ نے جب بیعت لی تو بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف سے بھی آپ نے یوں ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ میرے عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے۔ اب توجہ طلب سوال اس میں یہ ہے کہ بیعت ہمیشہ جو لی جاتی ہے وہ زندوں کی لی جاتی ہے، مردوں کی بیعت نہیں لی جاتی۔ میرے حضور کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا عثمان زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت لی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے بارے میں آتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس ہاتھ کا اشارہ حضور نے کیا تھا، میں نے ساری زندگی اس ہاتھ کو ایسی جگہ نہیں لگایا کہ جو مکروہ والی جگہ ہے، میں نے ساری زندگی اس ہاتھ کا احترام کرتا رہا۔ یہ عثمان غنی کی عقیدت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ القصہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپس میں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو تھے، اور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مولا کائنات تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی پاک ان سے معاہدہ کر لوں، جو یہ کہتے ہیں لکھ دو۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ اگلے سال عمرہ کرنا ہے مسلمانوں نے۔ جب یہ معاہدے طے ہو گئے اور مولا کائنات نے لکھنا شروع کر دیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو علم تھا کہ میرے حضور تو اس دنیا کے اندر امن کا پیغام لے کر آئے، آپ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات نے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، 4517 یہ حدیث پاک کا نمبر ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے تحریر کے اندر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا، کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر ہم رحمان اور رحیم کو مانتے تو ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، ہم تو 360 خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ لکھ دو بسمک اللہم۔ مولا کائنات نے لکھ دیا۔ اب دوسری جو مولا کائنات نے تحریر کی وہ بھی ایک بہت بڑی عشق کی بات ہے۔ آپ نے کیا تحریر کی کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تحریر کر دیا، سہیل نے پھر اعتراض کر دیا، اے محمد بن عبداللہ، اگر ہم آپ کو رسول مانیں تو ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا ختم ہے۔ ہم آپ کو رسول اور نبی تو مانتے ہی نہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جو کہ امن کے بہت بڑے داعی تھے، اور اس کائنات میں امن کی بنیاد ہی میرے آقا علیہ السلام نے رکھی۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر رکھ دیا تھا، اور دنیا کو سمجھا دیا تھا کہ لوگوں، امن کی خاطر اگر تمہیں سر جھکانا بھی پڑے تو تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو حکم فرمایا کہ علی یہ لفظ رسول مٹا دو۔ اب علی کے سامنے دو چیزیں آ گئیں۔ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک تو امر رسول تھا، حکم رسول تھا، اور ایک ادب رسول تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ تو حضور کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کو جب حکم رسول ملا والامر فوق الادب کے تحت، تو مولا کائنات نے امر کو بھی ادب کے اندر ہی تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں کھڑے ہوئے، اور جسم کے اندر کبھی تاری تھی، کاغذ اور قلم سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن لفظ رسول کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تھی علی پاک کی محبت، یہ تھا میرے مولا کائنات کا عشق۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور لفظ رسول کو مٹا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، جو کچھ ہے وہ ادب رسول میں ہے، عشق رسول میں ہے، محبت رسول میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے والامر فوق الادب کے تحت جو آپ کا امر تھا، حکم تھا، اسے بھی ادب کے اندر ہی تبدیل کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے امن کی خاطر لفظ رسول مٹا دیا تھا، محبت کی خاطر لفظ رسول مٹا دیا تھا۔ یہ حضور کا کردار تھا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آقا علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے طائف میں گئے، ان لوگوں نے کس قدر پتھر مارے تھے،
کس قدر حضور پر پتھر برسائے، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ صحابی رسول نے جب حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں کہ آپ کے قدم کس طرح لہولہان ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس کائنات کی طرف اور رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کس طرح انہیں بد دعا دے سکتا ہوں؟ میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہ تھا حضور کا کردار کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ترجیح دی، امت کو ترجیح دی، اس مخلوق خدا کو ترجیح دی، اور آقا علیہ السلام نے امن کی خاطر مکے کی سرزمین پر بھی سارا جسم لہو لہان کرا دیا تھا، لیکن حضور نے پھر بھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بد دعا دینے والے اور فیصلے کرنے والے؟ فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں رسول پاک کی تعلیم کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ہر ایک کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا، اور آقا نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے کئی واقعات دیکھے، حضور پر اوجڑی پھینکی گئی، حضور رحمت عالم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آقا نے پھر بھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہمیشہ آپ ہر ایک کا بھلا سوچتے تھے، ہر ایک کے لیے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا بھلا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے کہ میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا، مجھے حضور نے کبھی بھی اف کہہ کے نہیں بلایا تھا۔ یہ کردار رسول تھا، یہ گفتار رسول کا کمال تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی حضور کا اچھا ہی سلوک تھا۔ آپ نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی، بلکہ آقا نے فرمایا کسی کافر کے خدا کو بھی تم برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو جھوٹا سمجھ کر برا کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔